آج ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر محمد اعجاز الحق صاحب، جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے اور پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے صدر میرے ساتھ ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جنرل ضیاء الحق کی شہادت کو 33 سال گزر گئے ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ ان کے قاتلوں کے بارے میں پتہ نہیں لگ سکا؟ تحقیقات جتنی ہوئی وہ ساری کی ساری ڈمپ ہوتی رہیں، اور آپ نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں سپریم کورٹ سے رجوع کروں گا، وہ بھی شاید آپ نے ابھی تک رجوع کرنے سے گریز کیا ہے۔ رجوع کرنا تھا، لیکن کچھ حکمت کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے کیا، پوسٹ پون کیا اس کو۔ تیاری ہماری مکمل ہے انشاءاللہ، بہت جلدی اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے معاملے کو۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو انکوائریز ہوئیں وہ سامنے نہیں آئیں۔ بندیال رپورٹ سامنے نہیں آئی، اس کے بعد شجاعت رپورٹ سامنے نہیں آئی، اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس شفیع الرحمان کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ ہمارا سپریم کورٹ میں جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ سپریم کورٹ سے احکامات دلوائے جائیں کہ نہ صرف ان رپورٹوں کو شائع کیے جائیں، بلکہ ان کی روشنی میں جو تحقیقات کا انہوں نے کرمنل انویسٹیگیشن کا اس میں کہا گیا ہے، جو ریکمنڈ کیا گیا ہے، اس کو لے کر آگے چلا جائے۔ تو 33 سال گزر گئے، پتہ تو سب کو ہے کہ کس کا ہاتھ تھا، کیسے ہوا یہ۔ بہت سی چیزیں میں لکھ چکا ہوں، بہت سی چیزیں میں کہہ چکا ہوں، بہت سے لوگوں کو پسند آئیں، بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئیں۔ لیکن الحمدللہ 33 سال گزرنے کے بعد بھی آج جس اچھے انداز میں شہدائے بہاولپور کو، جنرل ضیاء الحق شہید کو یاد کیا جاتا ہے، اور ہمارا مقصد وہاں نواز رضا صاحب، میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم برسی بنا رہے ہیں جیسے کسی پیر یا فقیر کی برسی ہوتی۔ یہ وہاں پر جنرل ضیاء الحق شہید نے پاکستان کو بہت کچھ دیا۔ انہوں نے پاکستان کا قبلہ جو ہے مکہ مدینہ کی طرف اس طرح سے کیا کہ انہوں نے آرٹیکل 2A جو کہ پریمبل تھا، آپ کو معلوم ہے آئین کا، اس کو انہوں نے 8ویں ترمیم کے تحت جب وہ کی تو اس کا آئین کا حصہ بنایا۔ مطلب بہت بڑا یہ کام ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ آرٹیکل 2A کو آئین کا حصہ بنانا، کہ آج کے بعد جو صحیح انہوں نے مور تشکیل دے دی اسلامی نظام کے پاکستان میں، قرارداد مقاصد کو اس کا حصہ بنانے کے بعد۔ اچھا، دوسری بات جو بڑی اہم، ان کے زمانے میں نیوکلیئر پروگرام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا، اور افواج پاکستان کو انہوں نے اس جہاد کے دوران، جبکہ ساری کانسنٹریشن اس طرف تھی، تو ہمارے مشرق سے جرأت نہیں ہوئی مطلب ہندوستان کو کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے بھی دیکھ لیتا۔ اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہاں سے کشمیریوں کو بھی ہم نے ایک پیغام دینا ہے کہ اگر ضیاء الحق شہید 88 میں اگر ان کی شہادت نہ ہوتی تو جیسے ہی وہاں حکومت بنتی مجاہدین کی، تو اگلا ہدف جو ہے وہ کشمیر ہونا تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جہاد کشمیر بھی ان کی شہادت کی وجہ ہے؟ دیکھیں، وہ جہاد کشمیر شہادت کی وجہ اس لیے ہے کہ دیکھیں، جو تحریک صحیح معنوں میں شروع ہوئی، ہماری جب فہرستیں دی گئیں اور وہاں پر سکھوں کا قتل عام ہوا، جو اس کا انہوں نے محترمہ اندرا گاندھی سے بدلہ بھی پھر لے لیا۔ آپ نے دیکھا کہ سکھوں نے بدلہ لے لیا۔ تحریک اصل میں جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سرپرست ہی نہیں رہے، جب تک جنرل ضیاء الحق شہید زندہ تھے تو کشمیریوں کو سکون تھا، اس کے بعد سے انہوں نے جدوجہد شروع کی 88 کے بعد سے۔ اور اب دیکھ لیں برہان وانی اور پچھلے 2 سال میں جو کچھ ریاستی دہشت گردی وہاں پر ہوئی ہے، آج بھی لوگ وہاں پر جو شہید ہوتے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں اپنے آپ کو لپیٹ کر کہتے ہیں ہمیں دفنانا، اور آج بھی لوگ جنرل ضیاء الحق شہید کو وہاں اسی طرح یاد کرتے ہیں، چاہے آزاد کشمیر ہو چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہو، کہ وہ جس طرح کے ان کی آزادی کو مطلب پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو انہوں نے جدوجہد کی اور جو انہوں نے بنیاد رکھی۔ انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ طالبان کی حکومت افغانستان میں آنے کے بعد اگلا جو خوشخبری ہے وہ ہمیں مقبوضہ کشمیر سے آئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی سازش تھی بہت بڑی جنرل ضیاء الحق کو شہید کرنے؟ یہ عالمی سازش تھی نا، جب وہ چاہتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اب یہ ایک عالم اسلام نے تو ان کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے تلاوت قرآن پاک کروا دی، OIC کو ریپرزینٹ کیا،
1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کیا انہوں نے 52 اسلامی ممالک کو اقوام متحدہ میں، جہاں پر انہوں نے تلاوت قرآن پہلی مرتبہ تاریخ میں کروائی۔ تو ایک قسم کا اور جب مکہ معظمہ میں امام کعبہ ہٹ کر ان کو نماز کہتے ہیں پڑھائیں آپ، کیونکہ اصل امام تو مسلمانوں کے آپ ہیں، تو وہ ایک تاثر تھا کہ جب دنیا جو ہے ان کی طرف، مسلم امہ خاص طور پر ان کی طرف دیکھتی تھی۔ اور پھر بہت بڑا جو پیغام تھا کہ جب پاکستان نیوکلیئر بن چکا تھا اور ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا، تو بڑی خوشی تھی ان کے، اور وہ پھر دے یوز ٹو لک اپ ٹو جنرل ضیاء۔ اور جس طرح یاسر عرفات نے، جس کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ جی فلسطینیوں کو یہ کروایا وہ کروایا، جنرل ضیاء الحق نے 5ویں OIC کی میٹنگ کی، آپ اپریل 1988 کی تقریر اگر نکلوائیں تو اس میں یاسر عرفات نے، میں موجود تھا وہاں، یاسر عرفات نے وہاں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آج اگر ہمارے پڑوس میں بھی ایک پاکستان ہوتا تو آج ہم بھی اسی طرح آزاد ہوتے جس طرح کے افغانی آزاد ہیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو یاسر عرفات نے کی جنرل ضیاء الحق شہید سے تو کے بارے میں، اور یہ سارے سربراہی کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ بات کی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری تحریکیں جو مسلمانوں کی تھیں وہ مضبوط ہو رہی تھیں، جس کو آپ کمزور کر دیا گیا۔ واپس میں مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے، چاہے وہ سیریا ہو، یمن ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، مصر ہو، ہر جگہ پہ ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ الحمدللہ 80,000 جانوں کی ہم نے قربانی دی پاکستان کے اندر، ہماری فوج کے 7,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، لیکن ہماری افواج کو بھی ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے۔ دفاع پاکستان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دے کر پاکستان کو ایک مرتبہ پھر دہشت گردی سے پاک کیا۔ جنرل ضیاء الحق کی شہادت کے بارے میں جنرل اسلم بیگ نے اپنی جو کتاب ہے اس میں کہا کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ آپ اس کو حادثہ تسلیم نہیں کرتے؟ دیکھیں، مرزا اسلم بیگ کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ اب 80 سٹھیا جاتے ہیں نا، جب کیا کہتے ہیں وہ 72-73 ہو جاتی ہے کہ 80-82 ہو جاتی ہے، وہ 90 ٹاپ چکے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ساری عمر انہوں نے افواج پاکستان کی وجہ سے عزت کمائی۔ آج ان کی کتاب جو ہے وہ فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 3 جھوٹ لکھے انہوں نے کتاب کے اندر، جس کی وجہ سے میں آپ نے سوال کر لیا ہے، میں نے تھوڑا سا ہاتھ اس لیے ہلکا کیا کہ اگر میں ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہوں تو وہ فوج کے خلاف جاتی ہے۔ ان کو تو اس بات کا خیال نہیں کیا انہوں نے اپنی کتاب لکھتے ہوئے، اور کتاب بھی کسی کرنل صاحب سے لکھوائی، لیکن بیان خود ہی کرتے رہے۔ جھوٹ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ 1979 میں جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہونے لگی تھی تو میں GOC تھا اکاڑا میں، ہاں جی، اور میں نے مخالفت کی تھی۔ اب یار کہاں پدی کا شوربہ۔ نواز رضا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کور کمانڈر اس وقت ملتان کے جنرل رحیم الدین خان تھے، جن کے ساتھ میرا ایک بڑا قریبی تعلق ہے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کوئی ایسا سوال اپنے نیچے جو ملٹری کمانڈر سے ان سے پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ 4 اپریل 1979 کو ہمیں نہیں پتہ تھا، کہ میں نے خبر جو ہے وہ ٹی وی کے ذریعے سنی، اور میں خود ملتان میں موجود تھا ان کے گھر میں۔ تو یہ جھوٹ نمبر 1 پیپلز پارٹی کو خوش کرنے کے لیے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ دونوں کو بیماری ہے، جنرل چشتی صاحب کو بھی اور جنرل مرزا اسلم بیگ کو بھی، کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ تمغہ جمہوریت بے نظیر سے لیا تھا تو اس لیے کرنے کی کوشش کر۔ دوسرا جھوٹ، انہوں نے کہا کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے نواز رضا صاحب نے بتایا، یعنی ایسی بات ہے نا، کہا مجھے نواز رضا نے بتایا یا اشفاق نے، یا میرے جو باہر کام کر رہا ہے لڑکا جو ہمارا مینیجر ہے یہاں کا، کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر یاسر عرفات اور کنگ خالد کے ساتھ موجود ہو کے انہوں نے کہا کہ بھٹو کو پھانسی نہ دینا، تو جنرل ضیاء الحق نے حلف دیا کہ میں پھانسی نہیں دوں گا۔ خانہ کعبہ کے اندر کبھی کنگ خالد اور یاسر عرفات اور جنرل ضیاء الحق اکٹھے ہی نہیں ہوئے۔ کوئی ایسا دورہ ان کا نہیں ہے جس میں میں ساتھ نہ گیا ہوں یا بحرین سے نہ آیا ہوں جب میں وہاں پہ تھا، اور یہ 1979 کی بات کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ، اور کسی نامعلوم شخص، یعنی کسی سفیر جو سعودی میں رہا بھی نہیں، اس کے کہنے پر انہوں نے یہ اتنی بڑی بات جو ہے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ اس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ تیسرا سب سے بڑا جھوٹ جو آپ نے ابھی کہا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں نے چند سوال پوچھے تھے تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔
وہ ٹرکی کے نیوز ایجنسی جو تھی اس کا میرا 35 لینگویجز میں وہ میرا انٹرویو شائع ہوا، جس کو ہندوستان کے اخبار نے بھی اٹھایا، اور مجھے اس پہ تھوڑا افسوس ہوا. اس پہ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو اعجاز الحق نے سوال اٹھائے آپ اس کا جواب دیں، تو مرزا اسلم بیگ صاحب نے کہا کہ یہ حادثہ جو ہے یہ CIA نے کروایا. آپ کو پتہ ہے کہ نہیں اس انٹرویو کا؟ نہیں تو میں آپ کو دے دوں گا. اب وہ شخص چند دن پہلے کہہ رہا ہے کہ یہ حادثہ CIA نے کروایا، آج وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ تھا. اگر یہ ٹیکنیکل فالٹ تھا تو اس بات پہ میں ان کو کورٹ میں لے جانا چاہ رہا تھا کہ آرٹیکل 184 کے تحت کہ وہ یہ ثابت کریں کہ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ تھا، تو کیا بحیثیت چیف آف آرمی اسٹاف آپ نے کوئی انکوائری کرائی تھی؟ آپ نے ٹھیک کہا. اب جنرل مرزا اسلم بیگ سے ہم کوشش کریں گے کہ ہاں وہ بھی اپنا موقع پیش کریں، کیونکہ آپ کے درمیان ایک اچھے تعلقات بھی تھے، لیکن چونکہ ایک واقعہ ہوا اس واقعے کے حوالے سے دیکھیں اب تاریخ کو مسخ کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جنرل ضیاء الحق جب انڈیا گئے تھے، راجیو گاندھی کی افواج پاکستان پر ایک پریکٹس کر رہی تھی، اس کی فوجیں مشق کر رہی تھیں، اور پاکستان پر ایک حملے کا خطرہ تھا. انہوں نے کرکٹ ڈپلومیسی کو استعمال کیا، تو وہاں تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے کچھ کیا تو پھر ہم بھی کچھ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. دیکھیے بلرام جو ہے ان کا سیکورٹی ایڈوائزر تھا، اس نے اس بات کو لکھا بھی اور بتایا بھی. وہ اس کا مقصد ہی یہ تھا، اس دورے کا مقصد ہی یہ تھا کہ نواز شریف صاحب بھی ساتھ تھے، راجہ ظفر الحق بھی ساتھ تھے. راجہ ظفر الحق نے یہ بات ایک دفعہ ہم بیلجیم میں اکٹھے تھے برسلز میں، تو اوورسیز پاکستانیز کا ایک فنکشن تھا، اس میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے بتائی، اور انہوں نے کہا کہ ہم سخت ٹینشن میں وہاں گئے تھے کہ ہمیں بھی نہیں بتایا تھا جنرل صاحب نے کہ کیا مقصد کیا ہے جانے کا. اور جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور وہ بات کر رہے تھے نیچے راجیو گاندھی سے کھڑے ہوئے، تو ہم اوپر جہاز میں بیٹھ گئے. تو جب وہ آئے تو بڑے ہنستے ہوئے آئے اندر جہاز کے. جب وہ بیٹھ گئے تو ان کے ساتھ والی سیٹ ہمیشہ خالی رہتی تھی جہاز میں، یا پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو. تو کہتے ہیں میں ہمت کر کے کیا رائے صاحب نے یہ کہا، ان کے ساتھ بیٹھا تو میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ ہنس رہے ہیں، اشاش بشاش ہیں، جب ہم پاکستان پہنچیں گے اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پر حملہ ہو گیا ہندوستان کا، تو پھر ہم تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو انہوں نے کہا جنرل ضیاء الحق شہید نے ایک کہکا لگایا، انہوں نے کہا رائے صاحب آپ فکر نہ کریں، جو بات میں نے ان کو کہنی تھی میں نے نہ صرف ان کو کہہ دیا بلکہ ان کو سمجھ بھی آ گئی ہے. انشاءاللہ آپ کے اترنے سے پہلے ان کی فوجیں واپس جا چکی ہوں گی. اور وہی ہوا الحمدللہ، کیونکہ اس وقت پاکستان کولڈ ٹیسٹ کر چکا تھا. یہ 1986 کی بات ہے، 1984 میں پاکستان کولڈ ٹیسٹ کر چکا تھا. دنیا کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ چاگی کے ٹنلز کب بنے، کیسے بنے. CIA تک کو نہیں پتہ لگ سکا تھا. جہاں پہ 98 میں دھماکہ ہوا، آپ کو پتہ ہے یہ 1983 میں کمپلیٹ ہو گئے تھے. موجود تھا وہ بنا ہوا، ہاں بس صرف انہوں نے رکھا ہمارے پاس ٹنل موجود ہے. 1979 میں بریگیڈیئر سید ریاض حسین جو تھے، ابھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ادھر وہ رہتے تھے تلسا روڈ پہ ان کا گھر تھا، تو وہ انچارج تھے اس کے ٹنلز کے. اور میں 79-78 میں ان کو ملتا رہا، کیونکہ جنرل رحیم الدین خان وہاں گورنر تھے ان دنوں میں. تو ہم ان سے ہمیشہ چھیڑا کرتے تھے ان کو کہ آپ کیا خفیہ کام کرتے ہیں، کبھی آپ کو ہم نے وردی میں نہیں دیکھا، تو آپ کہاں ہوتے کہاں ہیں. تو وہ ہنس دیا کرتے تھے آگے سے. ان کی سرپرستی میں یہ ٹنل بنے تھے، اور 1983 میں الحمدللہ 79 سے لے کے 83 میں کمپلیٹ ہو گئے. جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، اس پہ بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ آپ کو بھی تاسف ہے کہ نہیں ہوتا تھا؟ دیکھیں کورٹ کا فیصلہ تھا، ریویو میں گئے، ریویو میں 100% یہ فیصلہ آ گیا. اب کئی باتیں بعد میں سامنے آئی ہیں کہ جی یہ جس طرح مرزا اسلم بیگ نے کہہ دیا، یہ ولی خان وغیرہ نے جو بات کی بعد میں، یہ بھی میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ جب حیدرآباد جیل سے چھوٹ کر آئے تھے، نسیم ولی خان اور ولی خان، مجھے یاد ہے ہماری ملاقات ہوئی میری بہنوں کی، ان کے ساتھ ہم نے تصویر بھی کھنچوائی ہو، کہیں پڑی ہوگی ہمارے ریکارڈ میں. آرمی ہاؤس کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ اتنے محروم منت تھے اس وقت، اور جتنے جیلوں کے اندر قیادت تھی وہ ساری بہت تنگ تھی. تو کسی نے یہ بات، میرا نہیں خیال ہو کہ جی یہ قبر ہے، 2 لوگ ہیں، یا آپ جائیں گے یا وہ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. شروع میں بڑی باعزت طور پر
انہوں نے کوشش کی کہ دونوں فریقین کو ہٹا دیا جائے اور کسی طریقے سے معاملات طے کر لیے جائیں.